बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। दो अच्छी ख़बरें हैं, बल्कि यूँ कहिए कि तीन अच्छी ख़बरें हैं। एक अच्छी ख़बर का दावा है हुकूमत की जानिब से, दो अच्छी ख़बरें ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं। लेकिन ये ख़बरें शेयर करने से पहले एक और ख़बर है कि आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल सेनेट ने मंजूर कर लिया है और इसके हवाले से बात होगी कि ये बिल है क्या, इसमें क्या तरमीम की गई है और क्यों तरमीम की गई है, इस वक्त क्यों तरमीम की गई है जबकि हुकूमत अब जाने वाली है, चंद दिनों की मेहमान है। लेकिन उससे पहले एक वजाहत कहनी चाहिए या एडिशन कहना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बात की थी कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिन्होंने हमारे इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की, उनके जो कवायफ हैं वो FIA के हवाले किए गए हैं कि जब भी पाकिस्तान आए उनको हिरासत में लिया जाए। तो इसमें एक इजाफ़ा करता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से मुख्तलिफ़ हुकूमतों को ख़तूत लिखे हैं कि वो लोग जो उनके ममालिक में मौजूद हैं और जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस जैसे कहते हैं, यानी तशद्दुद पर उकसाना, ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। आप चाहे दुनिया के किसी मुल्क में हो, आप किसी दूसरे या तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह की बात नहीं कर सकते कि वहाँ के लोगों को तशद्दुद के ख़िलाफ़ उकसाएँ या भड़काएँ। आपको याद होगा कि MQM के जो बानी हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनके ख़िलाफ़ भी बरतानिया में इस हवाले से मुकदमा चलता रहा है, शायद अब भी चल रहा है, मुझे इस हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं। लेकिन इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पर या स्टडी वीज़ा पर वहाँ पर गए हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं। तो ऐसे लोगों को उन ममालिक में भी मसाइल का या कॉन्सिक्वेंसेस का, नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेनेट में जो तरमीमी बिल जो मंजूर किया गया है। आर्मी एक्ट 1952 में एक तरमीम की गई है। उसमें तरमीम के मुताबिक अब कोई भी शख्स जो आर्मी से मुतल्लिक, हसास अदारों से मुतल्लिक कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करेगा, उसको 5 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब सेंसिटिव मालूमात जो हैं, अब ये मेरे लिए ये एक वेग सी बात है, वेग सी टर्म है। पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ सेंसिटिव है, फ़लाँ जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। एक तो आज दिन तक हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफ़ाइन नहीं कर पाए पूरी तरह से। दूसरा ये सेंसिटिव। अब देखें, हम जब छोटे थे बचपन में तो हमारे यहाँ ये अटक का एक पुल होता था, वो लोहे का बना हुआ, स्टील का बना हुआ। उसके बाद बड़ा बड़ा लिखा होता था कि ये इसकी तस्वीर लेना या तस्वीर लेना जो है वो मना है। अब ख़ुद सोचिए, उस पुल की अगर कोई तस्वीर लेगा तो क्या, हालांकि वो एक तारीख़ी विरसा था, अब अभी भी मौजूद है लेकिन अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसी तरह हसास लिखा होता है कि आगे हसास तनसीबात हैं। अब हसास तनसीबात से मुराद, अब मैं देखें, या तो एटमी हो सकती हैं या कोई फ़ौजी तनसीबात हो सकती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी ऐसी जगह पर लिखा होता है कि जी तस्वीर लेना मना है, जो कि रिहायशी इलाके होते हैं। मुमकिन है दहशतगर्दी से बचाव के लिए इस तरह किया जाता हो, जो कि ज़रूरी है। खैर, इस तरमीमी बिल में ये जो अभी इसमें जो तरमीम की गई है, जिस मौके पर की गई है, वो अब देखें कि 8 या 9 मई को, अगस्त को हुकूमत ने जाना है और ये उजलत में बड़ी जल्दी इलेक्शन एक्ट में तरमीमें की जा रही हैं, तरमीमात या तरमीमें जो भी आप कहें, अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। इसी तरह ये आर्मी एक्ट में, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो लोग जो आर्मी एक्ट के नीचे इस वक्त गिरफ़्तार हैं या गिरफ़्तार होंगे, ये उनके लिए ये नई तरमीम की गई है कि उनको 5 साल तक की सज़ा दी जा सके। और साथ ही साथ बड़ी दिलचस्प से इस तरमीम में एक और बात है कि अगर कोई शख्स आर्मी चीफ़ की इमा पर, आर्मी चीफ़ की इमा पर, मर्ज़ी पर अगर कोई शख्स कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो
اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات بڑی مزے کا خیز ہے، پتہ نہیں اس کی حکومت وضاحت کرے گی نہیں کرے گی، کہ آرمی چیف کسی کو کیوں کہے گا کہ تم، یعنی اپنے کسی آفیسر کو کیوں کہے گا کہ تم اپنی یہ جو سینسٹیو انفارمیشن ہے یہ کسی کے ساتھ شیئر کرو۔ ممکن ہے ایسا ہو کہ کسی ملک کے ساتھ کوئی ایسی چیز شیئر کرنی ہو، ضروری ہو، تو اس کے لیے یہ ایک رعایت دی گئی ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور اب یہ اس میں ترمیم جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ مشترکہ اجلاس ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کا، تو ظاہر ہے اب یہ ایکٹ بن چکا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب بلکہ تیسری کا میں نے کہا کہ دعویٰ ہے، وہ دعوے والی خبر آخر میں رکھ لیتے ہیں۔ جو اچھی خبر ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ آج 20 ماہ کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو انڈیکس ہوتا ہے وہ 47,000 سے زیادہ عبور کر گیا۔ 47,115 جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں وہ 47,115 ہے، اور آج سے 20 ماہ پہلے 47,000 پوائنٹس تک یہ انڈیکس گیا تھا، جو کہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، واضح یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کی طرف سے وہ قرض مل گیا، سعودی عرب کی جانب سے مل گیا، UAE کی جانب سے مل گیا، اور چائنا نے بہت سے قرضے ہمیں دیے۔ خیر یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ ہمیں اب قرض ملتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں۔ وہ بہرحال غالب کا شعر تھا کہ قرض کی پتہ نہیں پیتے ہیں بادہ مست، رنگ لائے گی ہماری بادہ مستی ایک دن۔ تو وہ غالب بھی قرض کی لے کر پیتے تھے، اور وہ اپنی بادہ مستی کے رنگ لانے کے انتظار میں غالب اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ جو قرض والے جو معاملہ ہے، اس قرض کی لعنت سے ہماری جان جلد چھوٹے۔ یہ اسی وقت چھوٹے گی جب ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں گے، اور جس مقصد کے لیے قرض لیا جاتا ہے اس پر لگایا جائے گا، عوام کی فلاح و بہبود پر، اور اپنے عللوں تللوں پر نہیں، کیونکہ ایلیٹ کلاس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جیسے میرے جیسے جو سفید پوش لوگ ہیں، they get hit very very hard and believe me، جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ we get hit very very hard، جب بجلی کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، تو پھر جب بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے بچے وین میں اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کی وین والے جو ہیں وہ اپنا کرایہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی یہ اٹس وشس جسے کہتے ہیں نا، سرکل یا سائیکل۔ اچھا، دوسری اچھی خبر یہ ہے، اب وہ بھی بدقسمتی سے اس کے حوالے سے ہے، کیا کہتے ہیں، قرض کے حوالے سے ہے۔ جناب چین کے ایک بینک نے 2.4 ارب ڈالر یعنی 2 ارب اور 40 کروڑ ڈالر کا جو قرض پاکستان کو دیا ہوا تھا اس کو رول اوور کر دیا ہے 2 سال کے لیے، یعنی وہ ہم نے ابھی واپس کرنا تھا، ادا کرنا تھا، لیکن اب وہ 30 جون 2025 تک وہ قرض ہمیں واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مطابق اس قرض پر جو سود ہے، ماہانہ ہوتا ہے یا سمائی ہوتا ہے، ششمائی ہوتا ہے یا سالانہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، سود کی رقم پاکستان کو ادا کرنا پڑے گی۔ یاد رہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب چینی بینک، چین کی حکومت قرض نہیں دیتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ان کے کتاب میں یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ ضرور کرتے ہیں، وہ قرض نہیں دیتے، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ چینی بینک دیتے ہیں قرض، لیکن جب بینک چین کا جو قرض ہے اس پر جو سود کی شرح ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ بہرحال مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس وقت چین نے پاکستان کو جو قرض دے رکھا ہے اس پر سود کی شرح کیا ہے۔ تو یہ دوسری اچھی خبر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے جو پاکستان میں جو سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ بڑھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں جو تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اسی وجہ سے آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، جو کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے 3.5 بلین یعنی 3.5 ارب ڈالر رہ گئے تھے، اب وہ تقریباً 7 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔
اور اسی طرح آنے والے دنوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے، امید تو یہی رکھنی چاہیے۔ اور جس اچھی خبر کا دعویٰ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے وہ یہ ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز میں کمی واقع ہو رہی ہے، کمی واقع ہوئی ہے، اور اس سے مہنگائی میں کمی ہوگی۔ اور ظاہر ہے جب پاکستان میں جو پہلے امپورٹس پر پابندی تھی وہ بہت سی اشیاء پر، جب وہ امپورٹس پر پابندی جو ہے وہ نرم کی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں جو پہلے آپ کو مہنگے داموں دستیاب تھیں وہ اب آپ کو نسبتاً کہہ رہا ہوں کہ وہ سستے داموں دستیاب ہوں گی۔ میرا خیال ہے یہ اچھی خبریں ہیں، سوائے ایک خبر خیر میرے لیے وہ معنی نہیں رکھتی، لیکن اوورآل ظاہر ہے ایک تاثر تو بنتا ہے کہ یہ جو آرمی ایکٹ میں اس وقت امینڈمنٹ کی گئی ہے یہ کافی معنی خیز ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔